السلام علیکم، نظربان بلوچستان سے میں ہوں آصف علی خواجہ۔ دوستوں، کبھی آپ پیرا گلائڈر یا پاور گلائڈر میں بیٹھے ہیں؟ میں تو نہیں بیٹھا، لیکن آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں ان کا تعلق پشین بوستان سے ہے۔ محمد اشرف کاکڑ ان کا نام ہے۔ انہوں نے نہ صرف پیرا گلائڈر بنایا بلکہ اسے بہت ہی بلندی پر اڑایا بھی، کامیاب تجربہ کیا۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں محمد اشرف صاحب، ان سے مزید بات چیت کریں گے، جانیں گے کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا، کیا مشکلات آئیں اور کیا انہوں نے کھویا، کیا پایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر وعلیکم آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام، کیسے ہو سر؟ ٹھیک بہت ٹھاک۔ شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اشرف صاحب، ان دنوں سوشل میڈیا پہ آپ مشہور ہیں، بہت وائرل ہو رہی ہیں آپ کی جو کامیابی ہے، جو آپ نے پیرا گلائڈر بنایا، اڑایا۔ میں پروگرام یہاں سے شروع کروں گا اس سوال سے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا تعلیم جو ہے نا وہ تقریباً 4 جماعت ہے۔ اچھا، ہاں، تو میں خود ایک مکینک ہوں۔ صحیح ہے۔ تو یہ پیرا گلائڈر جو میں نے بنایا یہ پچھلے سال میں نے بنایا تھا۔ تو الحمدللہ میں نے اس پہ پلاننگ بھی کیا تھا، کراچی میں بھی میں نے اس پہ پلاننگ کیا تھا۔ تو اب جو دوسرا میں بنا رہا ہوں اس میں کچھ کام باقی ہے، تو جب وہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح جو ہے نا اس کو اڑائیں گے انشاءاللہ۔ تو میری کوشش ہے کہ وہ بھی جلد سے جلد میں تیار کروں۔ اچھا، آپ مکینک ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، پھر آپ نے بتایا کہ آپ 4 جماعتیں پڑھے، تو میں اس سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ پیرا گلائڈر کا بنانے کا شوق آپ کا کتنا اوپر ہوگا، کتنا شدت اختیار کر گیا ہوگا کہ آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور آپ نے پھر اس مقصد کے پیچھے لگ گئے جس پہ ہر بندہ نہیں اس پہ کام کر پاتا۔ مطلب ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں پاتے کہ ہم کبھی پیرا گلائڈر میں بیٹھے ہیں، آپ نے بنا بھی دیا۔ تو یہ کیسے ذہن میں آیا آپ کے؟ کیا شوق تھا؟ کس کو دیکھ کے ہوا کبھی؟ اصل بات یہ ہے کہ میں خود مکینک ہوں، تو ہماری تعلیم جو ہے نا وہ 4 جماعت ہے۔ تعلیم تو بہت بہتر چیز ہے، وہ انسان کو راستہ دکھائے گا۔ تو بدقسمتی سے ہماری تعلیم پورا نہیں ہوا، میں پھر مکینک بن گیا۔ تو میں پہاڑوں میں زیادہ تر جو ہے نا وہ چلتے تھے۔ تو ایک دن مجھے خواہش تھا کہ میں اپنا جہاز بنا لوں، کہ میں خود اس پہ چکر لگاؤں گا۔ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اس پہ کام بھی شروع کیا تھا، اپنا ورکشاپ تھا۔ تو الحمدللہ میں اس پہ کامیاب ہوا اور میں نے اس کو اڑایا۔ کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا جو یہ سوچے کہ اڑتا ہوا جہاز دیکھ کے کہ میں جہاز بنا لوں، تو وہ جب لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کیا بھائی دماغ صحیح ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ آپ کو کسی نے کہا تھا جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں یہ کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو میں بنا رہا تھا تو شاید مجھے بہت لوگوں مجھ پر ہنس رہے تھے کہ بھائی یہ میرے خیال میں یہ اچھا نہیں کر رہے، مطلب یہ کامیاب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ تو مجھے انشاءاللہ یقین تھا کہ میں اس کو کامیاب بنا کر کے اڑاؤں گا۔ تو میں محنت کر رہا تھا، لوگ یہاں آئے تھے تو دیکھ رہا تھا، مطلب ان کی ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ یہ اس کو بنائے یا اس کو اڑائے۔ تو میں نے اپنی محنت اور ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ہم نے جاری رکھا تھا، تو الحمدللہ اس پہ مجھے کامیابی مل گئی تھی۔ تو لوگوں نے کس طرح کی آپ پہ تنقید کی یا کس طرح کے جملے کسے؟ شروع میں کیا کہا ہوگا آپ سے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کامیابی کی طرف چلے جاتے تو اس پہ جو ہے نا بہت سے باتیں آتی ہیں، مطلب بھائی بھی کہہ رہے کہ بھائی اس کو نہیں بنا، یا مطلب اپنے ہوتے ہیں تو یہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان جو چیز چاہتے ہیں کہ مطلب ہم اس کو کر سکتے ہیں یا میں اس کو پہنچ سکتے ہو، تو وہ بالکل کر سکتے ہیں اور اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس پروجیکٹ پہ، جیسے آپ 1 سال پہلے 3.5 سال سے آپ یہ پیرا گلائڈر بنا رہے تھے جو آپ نے 1 سال پہلے اڑایا، جی جی جی۔ تو جب یہ جو 3.5 سال ہیں اس میں وہ باتیں آپ کو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہوں گی؟ کبھی بنی لوگوں کی جو باتیں تھیں ادھر ادھر کی؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی کامیابی کو دیکھ رہا تھا نا، تو باتیں تو لوگوں نے، دوستوں نے، ہمارے یار دوست ادھر ورکشاپ میں آئے تھے تو وہ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ ایک دن اس کو دیکھ لیں گے کہ ہم اس کو اڑائیں گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے اس دن آ جائے۔
تو الحمدللہ وہ دن بھی آیا تھا، میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کی جو خواہشات ہے اگر وہ یقینی طور پر مطلب وہ اس پہ مسلسل کام کر لے تو انشاءاللہ اس چیز تک بالکل پہنچ سکتی ہے۔ اور آج ان کے کیا تاثرات؟ مطلب یہ تو لوگوں کی ذہن ہے نا، تو میں الحمدللہ اپنی کامیابی پہ جو ہے نا بہت خوش ہوں، خاص کر اس وجہ سے کہ میں نے محنت کی تھی، الحمدللہ وہ ضائع نہیں ہوا۔ اور وہ جو لوگ تھے جو باتیں کر رہے تھے وہ آج کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ بھائی ہم لوگوں نے تو آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہا تھا وہ تو ہم لوگوں نے ایسے سمجھا تھا کہ مذاق تھا، لیکن یہ تو مذاق جو ہے نا حقیقت میں بدل گیا۔ زبردست۔ تو اب آتے ہیں آپ کے اس پروجیکٹ کی طرف جو آپ نے بنا کر مکمل کیا، اڑایا۔ کتنا عرصہ لگا پہلا پیراگلائڈر بنانے میں اور کن کن چیزوں کا اس میں آپ نے استعمال کیا؟ اس پہ تقریباً 3 3.5 سال لگ گیا۔ یہ جہاز میں جو ہے نا یہ اصل میں جو جہاز باہر کی کمپنی بناتے ہیں آسٹریلیا، ملیشیا ایسے ملکوں میں، تو اس کی اپنی مٹیریل ہوتی ہے، 70 75 مٹیریل اس کی جو ایئر کرافٹ مٹیریل کہتے ہیں نا، یہ میرے خیال میں ہمارے ملک میں بہت کم ہے، سوائے اداروں کے ساتھ جو جو اس پیشے سے منسلک ہے۔ ہاں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں نہیں ملے گا، تو یہ ہم نے زیادہ تر جو ہے نا یہ ہمارے اپنے ملک کی جو اسٹیل پائپ ہوتے ہیں، مطلب کراچی میں بھی بن جاتا ہے اور لاہور میں بھی بن جاتا ہے، تو زیادہ تر جو ہے نا اس میں ہم نے اسٹیل کا پائپ لگایا ہے، اور انجن جو ہے نا وہ کار گاڑی یہ کا ہے پاکستانی کلٹس کلٹس کا 1000 cc کا۔ 1000 cc کارپیٹر والا۔ تو بس یہ تقریباً یہ مطلب جو چیزیں ہم نے اس میں لگایا یہ سارا پاکستان کی چیزیں ہم نے اس میں استعمال کیا ہے۔ اچھا، آپ اشرف صاحب، میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ اس میں کوئی ایسا جملہ استعمال ہوا کہ یہ کباڑ کے سامان سے آپ نے بنایا، تو یہ کباڑ کے سامان سے بنایا ہے پہلا والا؟ اصل بات یہ ہے کہ کباڑ کی بات تو ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو بلوچستان کا علاقہ ہے خاص کر کوئٹہ، تو یہ جب باہر سے چیز آتے ہیں مطلب انجن جو آتے ہیں باہر سے جو چیز آتے ہیں، کچھ لوگ اس کو قابلی سامان کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کباڑ سامان کہتے ہیں نا، تو ایسے لوگ جو ہے نا ان کو یہ چیز کا پتہ نہیں ہے کہ جب باہر سے چیز آتے ہیں اس کو کباڑ کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو مطلب وہ در حقیقت قابلی سامان تھا جو کہ جی جی وہ ایک مشہور ہو گیا کہ کباڑ کا ہاں سامان ہے، کباڑ کباڑ کا، کا سامان نہیں ہے وہ، جی بالکل کیونکہ یہ قابلی سامان تو مطلب اوریجنل سے بھی کبھی کبھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، جو باہر سے چیزیں آتے ہیں نا تو اس میں ایسی چیزیں بھی آ سکتی ہے کہ مطلب یہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتے کہ مطلب اتنے اچھے چیز مطلب یہ آتے ہیں نا، تو کیونکہ یہ باہر کی چیز ہے، باہر جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے بہت بہتر چیز بناتے ہیں۔ پہلی بار جب پیراگلائڈر اڑنے کو تیار تھا، آپ پیٹرول اس میں ڈال چکے تھے، انجن سٹارٹ ہو چکا تھا، پہلی بار جب آپ اس پہ بیٹھ کے اڑے کہ وہ کیسا لگا؟ اصل بات یہ تھی کہ جو میں نے اس کو بنایا تھا میں اس کے اڑنے کی کوشش کی تھی، تو ہمارے گاؤں کے لوگ تھے مطلب وہ سارے میرے ساتھ تھے نا، تو یہ جب میں اڑا رہا تھا پہلے تو سخت تھا، ظاہر سی بات ہی، تو پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ اس کو ٹریننگ اس پہ کر لیا تھا، ایسا نہ ہو کہ میں اس پہ بیٹھ گیا تھا ڈائریکٹ نکل گیا تھا، اس طرح نہیں تھا، تو میں نے یہ آہستہ آہستہ اس کو سیکھا تھا کہ یہ زمین سے مطلب کس طرح پہ اٹھے گا یا لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ پہ مطلب یہ کس طرح جو ہے نا کنٹرول ہو سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ میں نے اسی طرح تقریباً 8 یا 10 دن میں نے اس پہ ٹیکسی کیا تھا نا، تو اس کے بعد میں نے وہ جو ہے نا اس کا پہلا ٹائر جو زمین سے اٹھا رہا تھا آہستہ آہستہ، تو تقریباً 8واں دن میرے خیال میں یا 10 دن بعد میں نے اس کو زمین سے اڑایا تھا۔ جب میں نے اس کو زمین سے اڑایا تھا تقریباً 2 کلومیٹر میں سیدھا چلا گیا تھا، وہاں جو ہے نا میں نے اس کو لینڈ کیا تھا، تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس جہاز کے اندر جو ہے نا سسٹم جو پورا تھا وہ میرے ذہن میں آیا تھا، تو پھر وہ جو دوسرا دفعہ میں نے اس کو اڑایا تھا تو ڈائریکٹ میں اس کو نکل گیا تھا نا،
کیونکہ وہ جو کنٹرول باہر ہوتے ہیں نا جہاز کی، جو لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ، وہ ہمارے ذہن میں آیا تھا، تو پھر میں نے اس کو ڈائریکٹ اٹھا لیا۔ تو جب اٹھایا، اڑایا، اونچائی پہ گئے، نیچے سے دنیا تھوڑی سی چھوٹی نظر آنے لگی، کیسا فیل ہو رہا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ آدمی جب زمین پر ہوتے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتے نا، یہ جب زمین سے اوپر جاتے ہیں نا تو پہلی بار سخت تو ہے بالکل، مطلب جو آپ جتنے اوپر جاتے ہو اتنی زمین چھوٹا ہو جاتے، بہت سے بڑا جگہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے چھوٹا بن جاتے، تو یہ تکلیفیں تو ہوتی تھی، تو شوق اتنی زیادہ تھا کہ الحمدللہ اس تکلیفوں سے جو ہے نا ہم نے سامنا کر لیا، پھر میں نے اس کو جو ہے نا کامیاب کر دیا۔ تو جب کامیاب کیا، آپ اوپر ہوا میں گئے، جی تب کچھ ایسا دلی خوشی محسوس ہوئی کہ اتنے سالوں سے جو کرنا چاہ رہا تھا وہ ہوتا ہوا نظر آیا آپ کو آسمان پہ؟ بالکل بالکل، تو وہ یہ کیا احساس تھا، کیا خوشی تھی، کیا سوچتے تھے اس وقت؟ اصل بات یہ تھی کہ جب میں اس کو اڑا رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں بھی ہوتا تھا کہ شاید حادثہ نہ ہو جائے، لیکن اگر آپ اس چیز میں ہمت ہارے گے تو یہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ یہ باتیں ہوتے یا واقعات ہوتے، تو میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، حالانکہ میں نے ایسے موسم اور ایسے حالات میں نے اس کو سکھایا کہ وہاں پی آئی اے کے پائلٹ بھی بیٹھے تھے اور بھی پائلٹ تھے جو میں اس کو مطلب سکھا رہا تھا نا، تو جب میں نے اس کو اڑایا تھا، پہلی دفعہ تھا میری جو میں نے اس کو اڑایا تھا، جب میں اتر کے آیا تھا تو وہاں جو پی آئی اے کے پائلٹ تھے تو انہوں نے سب مجھے مبارکی دی کہ بھائی آپ کے پاس اتنی تجربہ بھی نہیں ہے اور آپ اس کو کیسے اڑاتے ہو، تو میں نے کہا سر میں نے اس کو اڑا لیا، تو پھر انہوں نے بہت خوشی کی تھی، تو الحمدللہ مجھے وہ خوشی جو ہے نا وہ ہر وقت یاد آتی ہے۔ لوگوں نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا، ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا آپ کو بڑی اپریسیشن ملی اس جی حوالے جی سے۔ آج بھی آپ علاقے میں جاتے ہیں اپنے، جی، تو کیا لوگ کہتے ہیں وہاں پہ پھر؟ اصل بات یہ ہے کہ مطلب علاقے میں تو ہماری اپنی بوستان علاقہ ہے نا، تو جس طرح پہلے میں نے اس پہ کام کیا تھا لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، تو الحمدللہ ابھی کامیاب ہو گیا، تو سب دوست جب دیکھنے گے کہ وہ بہت خوش بھی ہو جائیں گے، کہہ رہے کہ چلو جا آپ نے محنت کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا ہے۔ اور ابھی آپ ایک اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی تو دوسرا بنا رہا ہوں انشاءاللہ، ابھی کچھ کام باقی ہے اس پہ، جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی سوشل میڈیا پر جو ہے نا ہم اس کو تو وہ دکھائیں گے۔ گلائڈر جو ہے وہ پرانے والے سے بڑا ہے یا اسی کے جتنا ہے؟ کیا اس میں نیا کچھ آپ نے کیا ہے اس میں کچھ؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ جو پہلے میں نے بنایا تھا نا، یہ تو اس پہ ہم نے مطلب میں اسی پائلٹ بھی بن گیا تھا نا، تجربہ اور زیادہ بڑھ گیا، پہلے جو میں بنا رہا تھا تو خواہ ظاہر ہے انسان سوچ میں پڑ جاتے، اب ہمارے جو ذہن ہے وہ پورا سسٹم جو ہے نا وہ ذہن میں آیا تھا، تو ابھی جو میں بنا رہا ہوں یہ اس سے جو تقریباً سائز میں تھوڑا فرق ہے نا، وہ سنگل فریم ہے، یہ جو دوسرا میں بنا رہا ہوں یہ ڈبل فریم ہے، تو اس کے اندر جو ہم نے انجن استعمال کیا ہے وہ سبارو انجن ہے اور 4 سلنڈر انجیکٹر ہے اور 125 ایچ پی ہے، مطلب جہاز میں جو انجن آتے ہیں نا، خاص کر روٹکس انجن، تو اس میں 912 آتے ہیں، 912 میں مختلف قسم آتے ہیں، ایک 100 ہارس پاور آتی ہے، 180 ہارس پاور انجن ہوتے ہیں، تو میں نے جو اس میں بنایا ہے یہ 125 ہارس پاور ہے، مطلب یہ بہت بہترین انجن ہے، تو اس پہ ہم نے کام کیا ہے، انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اس کو بھی ٹیسٹ فلائٹ دوں گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے جو پروجیکٹ بنایا تھا اس میں آپ کا کتنا خرچہ آ گیا ہوگا؟ پہلے جو پروجیکٹ میں نے بنایا تھا اس پہ تقریباً 16 سے 17 لاکھ روپے لگا تھا، کیونکہ میری پہلی بار تھا نا، تو اس میں ہم نے 1-2 انجن جو ہے نا وہ چینج کیا تھا، کیونکہ جو پہلی بار تھا نا ان کے لیے گیئر بکس کی جو آر پی ایم ہوتی ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے، مطلب گیئر بنانا ہے، تو وہ پہلے جو میں نے بنایا تھا وہ اسی وجہ سے جو ہے نا
میری خرچہ زیادہ ہو گیا، پہلی بار تھا نا. تو ابھی جو میں نے دوسرا بنایا یہ مطلب جاز انشاءاللہ اگر ہمارے ساتھ اوزار مل جائے تو بالکل مہینے میں بھی بن جاتا ہے ایک جاز. اچھا، اور اس میں کتنا خرچہ آئے گا؟ یہ تو فی الحال میں نے حساب نہیں کیا ہے نا، ایک کیونکہ اندازہ ہو کہ اس میں آپ کا 18-19 لاکھ روپے خرچ ہوا، اس میں کتنا ہو جائے؟ یہ تقریباً یہ انجن جو ہے نا، یہ قیمتی انجن ہے نا، تو یہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں نہیں ہے کسی کے پاس. یہ ایسا انجن ہے کہ مطلب باہر ملکوں میں ہیلی کاپٹر میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ان کی طاقت اور پاور جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. مطلب یہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے تک مسلسل سفر کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ انجن میرے خیال میں جرمنی کا ہے. تو جرمنی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے بہت بہترین چیز بناتے ہیں. تو یہ میں نے ایک انجن تقریباً 2 سال ہو گئے جو میں اس پہ کام کر رہا ہوں نا، ابھی میں نے کمپلیٹ کر لیا. دوسرا پروجیکٹ ہاں انشاءاللہ دوسرا. تقریباً کمپلیٹ ہے. ہاں انشاءاللہ. تو کتنے عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اس پیراگلائڈر میں بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کریں؟ انشاءاللہ یہ تو میں کوشش کروں گا کہ 1.5-2 مہینے تک انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے. صحیح. اچھا، خرچے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے پہلے پروجیکٹ میں بھی لاکھوں روپے خرچ کیے، دوسرے میں بھی ظاہر خرچے آپ کے ہوئے ہوں گے. آپ مکینک ہیں اور ظاہر وہی آپ وہیں سے کما کر کے اپنا گھر بھی سنبھال رہے ہوں گے، چیزیں کر رہے ہوں گے. اور یہ جو پیسے ہیں آپ نے یہ کچھ جوڑ کے یا کہیں سے ادھار لے کے یا کچھ کر کے آپ نے بس ہم کوشش کر شوق لیتے پورا ہیں کہ کیا ہوگا. مطلب اپنے شوق بھی پورا کر لیتے ہیں. تو بس گھر بھی چلانا پڑے گا اور شوق کو بھی پورا کرنے. اس میں اگر کوئی سرکاری مدد ہو جائے آپ کی، تو کبھی یہ سوچتے ہیں آپ کہ اگر سرکاری کوئی مدد ہو جائے، اس میں کوئی گورنمنٹ آف بلوچستان آپ کی مدد کر دے یا کہیں سے کوئی مدد ایسی پیسوں کی صورت میں ہو جائے کہ آپ اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو ایک پھر اس پہ آپ زیادہ فوکس کر سکیں گے؟ ظاہر ہے ابھی آپ پیسے جوڑنے کا بھی سوچتے ہیں، آپ وقت نکالنے کا بھی سوچتے ہیں، سب چیزیں آپ ایک ہی بندہ آپ ہیں جو کر رہے ہیں. تو اگر یہ پیسوں کا کہیں سے انتظام ہو جائے، جیسے گورنمنٹ آف بلوچستان سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہ کوئی آپ کی اس میں مالی مدد وہ کریں؟ یہ جب میں نے تو کوشش کی تھی گورنمنٹ آف بلوچستان سے کہ وہ مجھے سپورٹ دے اور مجھے بلوچستان گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریباً سال ہو گیا نا، ابھی تک تو میرے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ میرے ساتھ فی الحال تعاون کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ سرفراز بگٹی صاحب سے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ کے پاس ابھی ہم جب شو سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لائسنس بھی آپ کو ایشو کیا ہے. تو وہ کیا لائسنس ہے؟ اس سے آپ اڑا سکتے ہیں یہ پیراگلائڈر؟ اسلام آباد میں وزیر اعظم صاحب نے جو 31 جنوری کو جو ہے نا ایک پروگرام دیا تھا کہ اسلام آباد میں ایک پروگرام ہوگا 2026 میں، ہاں اسی سال. 2026. صحیح. ہاں تو اس میں تقریباً اس پروگرام میں ایسے پائلٹس چاہیے تھے کہ مطلب ان کے پاس لائسنس ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرکز ہے نا، تو میں نے دوستوں سے بات کی تھی کہ بھائی اس طرح کا پروگرام ہے. تو پھر اسلام آباد سے مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ بھائی آپ بھی آ جائے شرکت کریں. تو میں نے کہا جن لوگوں کے پاس لائسنس ہو تو وہ یہ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد 2-3 بندوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا. تو میں نے کہا میرے ساتھ لائسنس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا ویڈیوز بھجوا دیں. تو میں نے ویڈیوز بھجوا دیا. تو اس کے بعد مجھے 2 دن بعد فون آیا تھا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا اسٹوڈنٹ پائلٹ جو لائسنس جو ہے نا وہ مل گیا تھا، آپ بالکل آ سکتے ہیں. مطلب آپ کا جو خرچہ ہے، جو رہائش ہے، سب کچھ گورنمنٹ کر رہا ہے. تو پھر میں گیا تھا وہاں 31 جنوری کا جو پروگرام تھا 2026 کا، تو اس میں ہم نے شرکت کی تھی. اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ بگنر پائلٹ کا لائسنس ملا؟ بگنر پائلٹ کا لائسنس مجھے مل گیا تھا. صحیح. اچھا، اپنے کیا اپنے بچوں کو بنانا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہماری خواہش تو یہ ہے مکینک یا پائلٹ؟ دیکھو ضروری تو سب چیزیں ہیں. مطلب ہماری جو سوچ ہے یا ہماری ذہن میں ہے نا،
تو سب سے بہترین راستہ جو ہے نا وہ پہلا تعلیم ہے. تعلیم کے بعد جو ہے نا وہ اگر پائلٹ کی طرف آپ جانا ہے تو پائلٹ بھی بن سکتا ہے, اگر انجینئرنگ کی طرف جانا ہے تو انجینئر بھی بن سکتا ہے. مطلب تعلیم کے بعد آپ جو بھی راستہ اختیار کر سکتے آپ اس تک پہنچ سکتے, کیونکہ تعلیم کی جو ہے نا اپنی ٹائم ہوتی ہے. جب وہ ٹائم آپ نے ضائع کر دیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا. آپ لوگوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, زندگی سے شکایتیں کرتے ہیں, کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو پورا پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خاص کر بحیثیت ایک مکینک, کہ آپ بحیثیت ایک پائلٹ, پائلٹ بگنر پائلٹ, بگنر بگنر, پائلٹ. تو میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ لوگ ایک وقت کا روٹی نہ کھائے لیکن تعلیم ضرور حاصل کرنا, کیونکہ جب تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہو تو آپ کو جو ہے نا آگے بہت آسانی مل جاتی ہے اور ترقی مل جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان تو ایسا اچھا خوبصورت ملک میرے ذہن میں تو تقریباً پوری دنیا میں نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ جو ہے نا اس کو تو ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مطلب اپنی ملک کی قدر کرو اور تعلیم حاصل کرو. تعلیم حاصل کریں. اشرف صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ سے بہت ساری بات چیت ہوئی, اور ظاہر ہے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں بھی تھے, کچھ سوالات ناظرین کے ذہن میں بھی ہوں گے آپ کے حوالے سے, تو ان سب کا آپ نے بہت اچھا اور بہت کلیئر جواب دیا. ہم اپنے پروگرام کے توسط سے سی ایم صاحب کو, ان کی ٹیم کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر اشرف صاحب کی کوئی مالی مدد وہ کر سکیں اس پروجیکٹ میں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا. یہ زیادہ سے زیادہ پھر اپنے پروجیکٹ پر فوکس کر سکیں گے اور بہتر چیز بنا سکیں گے. دوستوں, ٹرک ڈرائیور کا بیٹا 4 جماعتیں پڑھا ہوا ایک مکینک, جسے یہ پتا تھا کہ یہ گاڑی چل نہیں, یہ انجن اڑ بھی سکتا ہے, اور اس نے پیراگلائڈر کی شکل میں وہ انجن اڑا کر ہم سب کو دکھایا, اور ایسا صرف اور صرف بلوچستان میں ہی ہو سکتا ہے. آصف خواجہ کو نظربان بلوچستان سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.